الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ حوریں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہیں، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ پاک اس کی ہم سے شادی کر دیں۔ پھر وہ حوریں جنت کے نگران فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ رات کیسی ہے؟ وہ جواب میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، آج کی رات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ یہ آواز لگائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا امیر جو مفلس نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ نمبر 1، روزے کی حکمت یہ ہے کہ روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو نفس سرکش گھوڑا ہے نا، یہ انسان کو گناہوں پر، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفس انسان شیطان کا ڈرائیور ہے، کہ جیسے شیطان چاہتا ہے نفس ویسے ویسے انسان کو اس کی گاڑی چلا دیتا ہے۔ نمبر 2، روزے سے خشیت اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور تقوی کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
اب روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ جو روزے کثرت سے رکھتا ہے اللہ اس کو عاجزی کی صفت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ جل شانہ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے کہ پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر رات کو جب وہ کھاتا ہے تو اللہ پاک کا شکر اس کی زبان سے نکلتا ہے، شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ اور تیسرا انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ کیسے بھوکوں کے درد کو محسوس کر سکتا ہے؟ جب اپنا پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کو اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں بہت سی برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ یہ حدیث کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا، یہ مختلف مضمون کے ساتھ تھی۔ آج بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھے جائیں، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ دل کے وساوس اور کھوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ پھر رمضان میں 2 یادگار نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نعمت تو یہ ہے نا کہ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، ترتیب سے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نمازیں ہماری زندگی میں جب ہمیں علم نہیں تھا، یہ جو بھی ترتیب تھی قضا ہوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی قضائے عمری کر لی جائے۔ قضائے عمری کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تمام کی تمام نمازوں کو شمار کر کے اپنے اندازے سے ان کی قضا کرنی لازم ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں قضا کی ادائیگی کا اہتمام کر لیجئے۔ دوسرا، قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لی جائیں۔ دیکھیں الف لام میم کو فرمایا گیا حدیث میں کہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو یہ کل 30 نیکیاں ہوئیں۔ تو کچھ صورتیں ایسی یاد کر لی جائیں کہ جو نماز کے اندر بھی تلاوت ہو سکیں، اور دیگر مواقع پر بھی کچھ صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ پھر روزے کے احکام کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کچھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن فی زمانے میں زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، اس لیے نا کہ آج کل چونکہ ہمارے ذہن اس طرح کا استحضار نہیں ہے، اس طرح کے حاضر نہیں ہوتے، اس لیے زبان سے بھی نیت کرنی ضروری ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے کی نیت رات سے لے کر صبح نصف دن سے پہلے تک ہے۔ البتہ رات کو نیت کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، ضروری ہے، سمجھ آگئی؟ اگر کوئی رات کو نہ کر سکا نا تو 12 بجے تک نیت کر لے تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ اور سحری کھانا سنت ہے، اور یہ قائم مقام نیت کے ہے۔ سحری میں کھجور سے سحری کرنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور سحری میں کھانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی چیز سے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے پراٹھے ہوں، چائے ہو، نان ہو، یہ ہو وہ ہو، بس کسی بھی چیز کو کھا لینے سے سحری کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری میں تعجیل مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ سحری کو آخری وقت میں کرنا اور افطاری جلدی کر لینا یہ مستحب ہے، ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے ہو جائے یا وقت کے بعد ہو جائے، ترتیب سے اسی وقت پر، ٹھیک ہے جی؟ اب کچھ روزے کے مسائل سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ بھول کر کچھ کھا پی لینے سے یا ہم بستر ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور دن کو خواب میں نہانے کی حاجت ہو جانے سے جیسے احتلام وغیرہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا اور مسواک کرنا سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ حلق کے اندر اگر مکھی چلی گئی یا خود بخود گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، ٹھیک ہے، تو ایسے روزے کی قضا کی جائے اہتمام سے نا۔ یہ جس طرح مزمزہ میں یہ کلی کرنے میں ہم لوگ مبالغہ کرتے ہیں، یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔
تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی خود گلے میں لوٹ گئی تو پھر بھی روزے کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر قصداً قے کو واپس لے گئے نا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میاں بیوی کا ساتھ لیٹنا درست ہے، لیکن اگر انزال کا خطرہ ہو تو مکروہ ہے۔ اگر بغیر جماع کے انزال ہو جائے تو صرف قضا واجب ہوگی۔ منہ سے خون نکلا، اس کو تھوک کے ساتھ بندہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو، ذائقہ گلے میں محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اب حاملہ عورت کے احکامات بھی ہیں شریعت میں کہ ایسی بات حاملہ عورت کو پیش آ گئی جس سے اسے اپنے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ ڈالنا بھی درست ہے، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ مسائل روزہ ہیں، ان کو بھی آپس میں دہرا لیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہیں۔ بعض لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں نا جی، سرما بھی نہیں لگانا، تیل بھی نہیں لگانا، خوشبو بھی مسواک کے متعلق، مسواک تر ہو خشک ہو کوئی بھی ہو، صبح کریں، ظہر کی ٹائم کریں، عصر کی ٹائم کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان کو گزارنا کیسے ہے؟ روزے اور نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ پاک کی رحمت کے خزانوں میں سے حصہ پا سکیں۔ بعض لوگ نماز تراویح کو اضافی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی 20 رکعات صحابہ کے اجماع سے ثابت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتداء پکڑنی ہے اور پھر جو ہے وہ صحابہ سے اقتداء پکڑنی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے 20 رکعتوں کا ثبوت ثابت ہے، اس لیے 20 ہی رکعت ہیں تراویح کی۔ دوسری بات، نظر کو گناہ سے بچانا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، زبان، دل و دماغ سب کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کھانا پینا تو پھر کچھ وقت کے بعد حلال ہو جاتا ہے، گناہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہے۔ دوسرا، میری بہنیں ہوں گی ساری اس گروپ میں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بازار اور گھریلو کاموں سے جس قدر جلدی فراغت ممکن ہو سکے حاصل کر لی جائے۔ رمضان میں بے مقصد مشغولیات سے بچا جائے۔ اپنے پڑوسیوں، غرباء و مساکین کی خدمت اور دلداری بھی اس ماہ مبارک کا خصوصی عمل ہے، اس لیے اس عمل کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ جتنے ہمارے دنیاوی امور ہیں متعلق اس کے باتیں ہیں ان کو ابھی سے ہمیں نبیڑ لینا چاہیے۔ اور ایک دعا بھی آج دہرا لیتے ہیں، سحری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ یا واسع الفضلی اغفر لی، اے وسیع فضل والے مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، اے وسیع فضل والے مجھے بخش دے، یا واسع الفضلی اغفر لی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔